بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا تیسرا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آج جس مسئلے اور جس سوال کی طرف بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ زوال کی طرف گامزن ہے اور جس طرح سے برائیاں پھیل رہی ہیں ان کے مقابلے میں اچھائیاں اس طرح نشو و نما نہیں پا رہی، اس طرح ماحول کا حصہ نہیں بن رہی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کے ذریعے، ریاست کے ذریعے یا سیاسی انقلاب کے ذریعے اس چیز کو روکا جائے اور ایک اچھا معاشرہ پیدا کیا جائے، یا پہلے ایک سماجی انقلاب برپا کیا جائے۔ اور سماجی انقلاب سے مراد یہی ہے کہ گھر گھر، محلے محلے، بازار بازار، سڑکوں پر اور بازاروں میں ہر جگہ ایک انقلاب لانے کی کوئی، یعنی لوگوں کو سمجھایا جائے، وعظ و نصیحت کی جائے۔ اب اس کا جواب جو کچھ علماء نے دیا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہونے چاہیے۔ لوگوں کو سمجھانا، ان کو تبلیغ کرنا، ان کو اچھی راہ کی طرف لانا یہ بھی ضروری ہے، لیکن چونکہ طاقت اور پاور حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے بعد پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، انتظامیہ ہوتی ہے، اگر اوپر سے برائی آتی رہے، لوگ بزور طاقت یا وسائل کی بنیاد پر فسق و فجور پھیلاتے رہیں تو کیا صرف تبلیغ اور نصیحت سے ہی کام چل سکتا ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ پہلے لوگوں کے دل بدلے جائیں، لوگ اپنے دل سے برے کو برا سمجھیں، اچھے کو سمجھیں، لیکن شاید عملاً ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برائی پھیلانے میں ڈٹے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں اگر طاقت ہو، ان کے ہاتھ میں اگر پاور ہو تو پھر ان کی پھیلائی ہوئی برائی نیکی کے چند جملوں، تلقین کے چند جملوں سے ان کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کو مختلف زندگی گزارنے کے لیے چیزیں چاہیے، وسائل چاہیے۔ شہری زندگی میں انسان جاتا ہے تو مختلف قوانین سے وابستہ پڑتا ہے، مختلف سرکاری افسروں سے وابستہ پڑتا ہے، ہر جگہ رشوت طلب کی جاتی ہے، ہر جگہ دھاندلی کی جاتی ہے، کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب کی رائے تقریباً یہی ہے کہ ایسے حالات میں دونوں طرح کے کام کرنے چاہیے۔ سماجی انقلاب لانے کے کچھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں سیاسی انقلاب بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اچھے لوگوں کو ووٹ دے کر اچھے لوگوں کو آگے لائیں گے، ان کی حکومت ہوگی، ان کی ریاست ہوگی، ان کا شہری نظام ہوگا، تو لازماً وہ برائی جو برے لوگوں کے ان عہدوں پر متمکن ہونے سے پھیلتی ہے وہ رکے گی، اور پھر آپ لوگوں کا دل بدلنے کے لیے بھی وہ کام جاری رکھیں، کیونکہ صرف اوپر سے لائی ہوئی کوئی چیز اتنی پائیدار نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ دونوں کام کرنے ضروری ہیں۔ اجتماعی انقلاب بھی ضروری ہے، انفرادی انقلاب بھی، انسان اپنی زندگی کو بھی بدلے، خود محسوس کرے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ جو چیز آج اس کو پیش آ رہی ہے دوسروں کو وہ پیش نہیں آنی چاہیے، اس کی کوششیں ہونی چاہیے۔ تو انفرادی انقلاب بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی انقلاب بھی ضروری ہے۔ جب تک حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگ، جب تک نظم و نسق چلانے والے لوگ، جب تک پولیس اور فوج کے لوگ، جب تک بیوروکریسی کے لوگ، جب تک وہ اچھے نہیں ہوں گے، جب تک وہ اچھائی کا ساتھ، کم سے کم برائی کو پھیلنے سے روکنے میں تو ان کو مؤمن ہونا چاہیے۔ خود نہ وہ اگر اچھائی پھیلا سکتے ہیں تو جو برے کام ہیں، جو جرائم ہیں، ان میں کسی انسان کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، اگر ان کے دل میں، یعنی وہ بات کہ اگر انفرادی طور پر بھی وہ صحیح لوگ ہیں تو ان کو یہ جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوگا کہ اس کا یہ کام صحیح ہے، اس کے ساتھ یہ مجبوری ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ملک میں
پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر علاقے میں سیاسی انقلاب بھی ضروری ہے اور سماجی انقلاب بھی ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں الگ نہیں کی جا سکتی ہیں. خالی آپ یہ سمجھیں کہ ہم لوگوں کے دل بدل کر تو وہ قیامت تک بھی آپ لوگوں کے دل نہیں بدل سکتے. بدلنا ضروری ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ جو حکومت اور اس کی قوت ہوتی ہے، اس قوت قاہرہ ہوتی ہے، عمل درآمد کی جو پاورز اس کو حاصل ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی اچھے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ پھر ایسے ہی کسی سوال اور ایسے ہی کسی مسئلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابن رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.